حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ دوسرا کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام علماء کرام، پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، محفل میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میری اور آپ کی حاضری اس بابرکت محفل میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو سننے کا طریقہ مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو مسلمان انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اللہ اکبر۔ شیخ مہدی الفاسی دلائل الخیرات کی شرح مطالب المسرات میں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو اور ذکر سن کے کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، اور کلیجہ کسی مسلمان کا کلیجہ ہو ہی نہیں، تو بڑی محبت اور بڑے شوق کے ساتھ گفتگو سماعت کیجیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے لے کر مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد تک تمام انبیاء، تمام رسول علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے تذکرے کرتے ہیں اور یہ بتاتے آئے کہ وہ نبی آخر الزمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، لہذا کائنات کی ہر شے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا انتظار تھا کہ کب وہ نبی آخر الزمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے۔ کائنات کی ہر شے منتظر تھی اس بات کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ ایک خاص قوم کے لیے رسول بن کر آتے ہیں، ایک خاص خطے کے لیے یا ایک خاص علاقے کے لیے رسول بن کر آتے ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، علاقوں کی حدیں ہٹا دی، قوموں کی حدیں ہٹا دی، خطوں کی حدیں ہٹا دی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
السلام ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. ایک قوم کی بات نہیں، ایک علاقے کی بات نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. اور کائنات کی ہر شے اس وجہ سے بھی منتظر تھی کہ صدیوں گزر گئی، کارواں کے کارواں چلے گئے، لیکن سوائے انسانوں کے کسی کو امتی بننے کا شرف نہیں مل رہا تھا. اگر کسی کو امتی بننے کا شرف ملتا تو وہ انسان ہوتا تھا. اس وجہ سے کائنات کی ہر شے اس بات کی منتظر تھی کہ کب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے. جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ علیہ السلام کائنات کی ہر شے کے لیے رسول بنا کر بھیجے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تمام مخلوق کے لیے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے ہی حیوانوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے. جیسے حیوانوں کے لیے آپ رسول بن کر آئے، ایسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شجر و حجر کے لیے بھی رسول بن کر آئے. جیسے شجر و حجر کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شمس و قمر کے لیے بھی رسول بن کر آئے. جیسے شمس و قمر کے لیے آپ رسول بن کر آئے، ایسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے لیے بھی رسول بن کر آئے. ایسے میرے آقا علیہ السلام زمین و آسمان کے لیے رسول بن کر آئے. لہذا کائنات کی ہر شے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کی منتظر تھی کہ کب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے. تو جب کائنات کو پتا چلا کہ وہ نبی آخر الزمان اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں تو پوری کائنات وجد میں آ گئی، خوشی سے جھومنے لگی، پھول کھلنے لگے، کلیاں مسکرانے لگی، درخت لہلہانے لگے، پرندے چہچہانے لگے، چاند اور سورج چمکنے لگے، ستارے دمکنے لگے. گویا کائنات کی ہر شے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کی تیاریاں کرنے لگے. کتب سیر میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے قبل پورا قحط سالی کا شکار ہو چکا تھا. جانور دبلے اور پتلے ہو رہے تھے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ تک نہیں آتا. لیکن جس رات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی والدہ کے شکوے اطہر میں ہوئی، اس سال پورے عرب میں ہریالی آ گئی. پورے عرب میں ہریالی آ گئی، درخت سبز و شاداب ہو گئے، کھیتیاں اگنے لگی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، بارشیں ہونے لگی. گویا باغ آدم میں باتیں بہاری آ گئی. باغ آدم میں باتیں بہاری آ گئی. مصطفیٰ آ گئے، تازگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے، رونقیں آ گئی. بزم آدم میں کیف و سرور آ گیا. بزم آدم میں کیف و سرور آ گیا. اور آمینہ کے مقدر کے قربان میں کہ گود میں جس کی خالق کا نور نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ. اللہ اکبر. آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرا لال، میرا محبوب
محبوب میرے شکم اطہر میں 9 بار. اور آپ فرماتی ہیں ہر بار ایک نبی میرے خواب میں آتے، میرے سامنے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد دیا کرتے تھے. میرے بھائی باتیں کر رہے ہیں، مہربانی کریں طرف متوجہ ہیں کہ پیاری پیاری باتیں کروں گا انشاءاللہ. سرکار کی محفل میں آئے ہوئے دنیا کی باتیں کریں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ نہ ہو ثواب دینے کے لیے ان کا گناہ نہ لے کر چلے لیں. ذرا پیار سے بولتے سبحان اللہ. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا لال میرا محبوب میرے شکم اطہر میں 9 بار. اور فرماتی ہے ہر بار ایک نبی میرے خواب میں آتے، میرے سامنے کھڑے ہوتے اور مجھے کہتے آمنہ تجھے مبارک ہو. سیدہ آمینہ فرماتی ہے پہلے ماہ حضرت آدم آئے، دوسرے ماہ حضرت شیس آئے، تیسرے ماہ حضرت ادریس آئے، چوتھے ماہ حضرت نوح آئے، 5ویں ماہ حضرت ہود آئے، 6ٹھے ماہ حضرت ابراہیم آئے، 7ویں ماہ حضرت اسماعیل آئے، 8ویں ماہ حضرت موسیٰ آئے، 9ویں ماہ حضرت عیسیٰ آئے. فرماتی ہے یہ انبیاء باری باری میرے خواب میں آتے، میرے سامنے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر کچھ یوں کہتے کہ سلام ہے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی. فرماتی ہے یہ انبیاء باری باری میرے خواب میں آتے، میرے سامنے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر مجھے کہتے اے آمینہ تو کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ تیری گود میں آج محبوب خدا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے اللہ اکبر. فرماتی ہے میرا لال میرے شکم اطہر میں 9 بار آیا. اور فرماتی ہے جب میرا لال میرے شکم اطہر میں آیا نا میرے بدن سے خوشبو آیا کرتی. باقی صرف میرا کمرہ ہی نہیں میرا گھر نہ بلکہ گھر ہی نہیں پوری گلی نہیں پورا محلہ نہیں پورا علاقہ ہی اس خوشبو سے معطر رہا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ سسر حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا عبد المطلب اپنی بہو سے پوچھنا تو صحیح یہ خوشبو کون سی لگاتی ہے؟ پورا علاقہ ہی معطر رہتا ہے، یہ خوشبو کون سی لگاتی ہے؟ حضرت عبد المطلب اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنی بہو سے سیدہ آمینہ سے پوچھنا یہ خوشبو کون سی لگاتی ہے، اور عورت کو تو ایسی خوشبو لگانی نہیں چاہیے جو خوشبو باہر جائے. لہذا آمینہ کو منع کرنا کہ ایسی خوشبو نہ لگایا کرے. دسترخوان پر بیٹھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ پوچھنے لگی. پوچھتی ہے بیٹا آمینہ تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے. آج آپ کے سسر ابا جان پوچھ رہے تھے کہ آمینہ سے پوچھنا یہ خوشبو کون سی لگاتی ہے، اور عورت کو تو ایسی خوشبو لگانی نہیں چاہیے کہ جس کی خوشبو باہر جائے. جب آپ نے یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو ٹپک پڑے. اور آپ فرماتی ہیں اماں جان آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی پاک باز عورت ہوں، بڑی شرم و حیا والی عورت ہوں. یہ جو میرے بدن سے خوشبو آتی ہے یہ میں خوشبو نہیں لگاتی، یہ تو اس آنے والے مہمان کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا اللہ اکبر علامہ ابن جوزی الوفا کے اندر اور علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایات لگا رہے ہیں. سیدہ آمینہ فرماتی جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا میں نے دیکھا کیا آسمان کے ستارے میرے گھر کے اوپر اتر رہے ہیں. فرماتی وہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے اوپر اترتے ہی چلے جا رہے ہیں. کچھ آسمان کے ستارے میرے گھر کے اوپر کچھ میرے صحن میں، کوئی دائیں کوئی بائیں. فرماتی ہے میں گھبرا گئی یہ آج آسمان کے ستاروں کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ میرے گھر کے اوپر کیوں اتر رہے ہیں. فرماتی ہے ان ستاروں سے آواز آئی اور آواز یہ تھی اے آمینہ ہم آج آسمان کے ستارے تیری بارگاہ میں اس لیے آ رہے ہیں کہ تیری گود میں آج محبوب خدا آنے والے ہیں. آج ہم ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور سیدہ آمینہ فرماتی ہے ایک منظر میں نے اور دیکھا اور دیکھتی کیا ہو. فرماتی ہے وَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ تَنزِلُ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا. فرماتی ہے میں نے ایک منظر اور دیکھا کہ
موجودات فخر دور انسانی سبحان اللہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی ولادت ذکر فرما رہی ہے. فرماتی جب میرے نام کی ولادت کا وقت قریب آیا ہوا کیا خرج منی نور خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. فرماتی جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا ہوا کیا فرماتی ہے میرے بدن اقدس سے نور نکلا اور اس نور کی چمک اتنی تھی کہ میرا کمرہ بقعۂ نور بن گیا اور اس نور کی چمک اور روشنی اتنی تھی کہ میں مکے میں اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے شام کے محلات نظر آ رہے تھے اور ادھر صبح بہارا کا وقت تھا سحری کا وقت تھا. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا میرا طواف جاری تھا. میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا پھر اٹھا جھکا پھر اٹھا جھکا پھر اٹھا. فرماتے ہیں میں گھبرا گیا آج کعبے کو کیا ہو گیا ہے. ارے ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتی ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے. آج کعبہ اس طرف سجدے کیوں کر رہا ہے آج کعبہ اس طرف کیوں جھک رہا ہے. فرماتے میں گھبرا گیا میں گھبرا گیا میں گھبرا کر جب رکا میں نے طواف کو روک دیا میں نے طواف کو موقوف کر دیا. فرماتے جب میں رکا فنو دیا من استار الکعبہ کعبے کے پردوں سے آواز آئی اور آواز یہ تھی اے عبد المطلب میں کعبہ آج اس لیے ادھر جھک رہا ہوں. اور کہنے لگا اے عبد المطلب تو جانتا ہے ساری دنیا مجھے سجدے کرتی ہے ساری دنیا میری طرف رخ کر کے نمازیں پڑھے گی. اے عبد المطلب آج میں کعبہ اس لیے ادھر جھک رہا ہوں کہ آج میرا کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر وقت تھر تھرا کر گر گیا اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھگوں کی لطافت میں نہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں میں نے کعبے کو بھی سجدے کرتے دیکھا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اس کے بعد میں وادی صفا پر پہنچا صفا پہاڑی پر پہنچا میں نے ہر طرف فرشتوں کا ہجوم دیکھا. فرشتے فرماتے میں نے اپنی آنکھوں کو بڑا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت میں صرف مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں. فرماتے میں نے دیکھا ہر طرف فرشتے ہی فرشتے اور فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں قد جاءکم رسول اللہ سبحان اللہ تو اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں. عبد المطلب اللہ کے رسول آ گئے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف بڑا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلوہ فرما تھی اور سرکار کی ولادت گاہ شریف فرماتے میں وہاں گیا میں نے دیکھا کہ میرے گھر پر نور نور چھایا ہوا ہے. فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے میری بہو سیدہ آمینہ آئی انہوں نے دروازہ خود کھولا. فرماتے میں نے پوچھا آمینہ تیری پیشانی میں مجھے پہلے جو نور نظر آتا تھا وہ نور نظر کیوں نہیں آ رہا. آمینہ تیرے ماتھے میں مجھے پہلے جو نور نظر آتا تھا آمینہ وہ نور نظر نہیں آ رہا. سیدہ آمینہ فرماتی ابا جان اس نور کی ولادت ہو چکی. سبحان اللہ نور کی ولادت ہو چکی. حضرت عبد المطلب کہتے میں آگے بڑھا
دیکھا ہر طرف فرشتوں کا ہجوم ہے. میں آگے جیسے ہی بڑھا عاطف غیبی سے آواز آئی اور آواز یہ تھی ہے عبد المطلب یہ آنے والا کوئی عام نہیں. آسمانوں میں اس کا نام محمود ہوگا, زبور میں اس کا نام مؤید ہوگا, تورات میں اس کا نام ہادی ہوگا, انجیل میں اس کا نام احمد ہوگا, اور قرآن میں اس کا نام طٰہٰ, یاسین اور محمد ہوگا. سے آواز آئی اور آواز یہ تھی عبد المطلب اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ہر طرف خوشیوں کا سما چھایا ہوا ہے. گویا کہ نعرے لگائے جا رہے تھے لوگوں, بیٹیوں کی حرمت محفوظ کرنے والا آ گیا, بیٹیوں کی حرمت محفوظ کرنے والا آ گیا, بہنوں کو ان کے حقوق دلانے والا آ گیا, ماں کی عظمت کو بیان کرنے والا آ گیا, بیوی کی عظمت کو بیان فرمانے والا آ گیا, یتیموں کا سہارا آ گیا, بے بسوں کا بس, بے کسوں کا کس اس دنیا میں تشریف لے آئے. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اس معاشرے میں ہوئی, یہ کوئی معاشرہ عام معاشرہ نہیں تھا, عام معاشرہ نہیں تھا, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا, جہالت کے انبار لگے ہوئے تھے. نبی کریم علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے, اس معاشرے کے اندر جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا منہ کالا ہو جاتا اور اس کے پاس عزت بچانے کے لیے صرف ایک رستہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ تدبور کرے, گڑھا کھود دے, بیٹی کو بیچ میں ڈال کے اوپر سے مٹی. جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کے پاس صرف اور صرف عزت بچانے کے لیے صرف ایک رستہ ہوتا. اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا. جس طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے, اسی طرح وہ لوگ اپنی بہنوں کو بھی زندہ تدبور کر دیتے. کوئی بھائی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کل کو کوئی اس کا بہنوئی بنے. وہ معاشرہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا تھا, بہنوں کے وجود کو قبول نہ کرنے والا معاشرہ, بہنوں کو مار دینے والا معاشرہ. اس زمانے کے اندر جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ کی بہن, سگی بہن تو آپ کی ہے کوئی نہیں کہ آپ اکلوتے تھے, آپ کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی, جن کا نام حضرت شیمہ بتایا جاتا ہے. یہ وہ حضرت شیمہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھی. جب پچھلا وقت آتا ہے, شام کا وقت آتا ہے نا, تو مائیں اپنی بڑی بیٹی کو اپنا بیٹا دے کر کہتی ہے جا اپنا ویر کھلا دے, میں کھانے پینے کا انتظام کر لیتی ہوں, اپنے بھائی کو کھلا کر لے آ. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر باہر چلی جاتی. چوبار میں بڑی لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آیا کرتی تھی. ہر بہن کو اپنا ویر سونا لگتا ہے, چاہے وہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, ہر بہن یہی کہتی ہے میرا ویر سب سے سونا ہے. لیکن جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر وہاں پر جاتی نا, ساری لڑکیاں کہتی شیمہ کا ویر آ گیا, شیمہ کا ویر آ گیا, اور کہتی شیمہ تیرے ویر کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ جوان ہو گئی, ان کی شادی ایک قبیلے میں ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام مکہ چلے گئے, مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آپ چلے گئے. ہوا کیا کہ اہل مدینہ یعنی مسلمانوں کی لڑائی اس قبیلے سے ہو گئی جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا. جب لڑائی ہوئی مسلمانوں نے ان کے چند بندوں کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, اور انہوں نے کہا ہم تمہارے بندے اس وقت رہا کریں گے, اس وقت چھوڑیں گے جب تم ہمیں اتنا مال دو گے, لہذا مال اکٹھا کرو. انہوں نے مال اکٹھا کرنا شروع کیا, ہر دروازے پر جاتے مال اکٹھا کرتے, جاتے جاتے حضرت شیمہ کا دروازہ بھی کھٹکا دیا اور کہتے شیمہ ہمارے بندے جو ہے وہ مسلمانوں نے پکڑ لیے, گرفتار کر لیے, لہذا مال اکٹھا کرتے پھر رہے, انہوں نے مال مانگا ہے, مال دو. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, آپ فرماتی ہیں چلیے بتاؤ جنہوں نے تمہارے بندوں کو پکڑا ہے, گرفتار کیا ہے, وہ ہے کون, ہے کون؟ انہوں نے بتایا کہ مدینے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص ہیں, انہوں نے ہمارے بندوں کو پکڑا ہے. حضرت شیمہ کہتی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ان کا نام محمد. جب حضرت شیمہ نے یہ نام سنا نا,
آپ فرماتی ہیں پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساتھ لے جانا، میں تمہارے بندوں کو چھڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا شیما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے مال مانگے، پیسے مانگے، تو کیسے ہمارے بندے چھڑا دے گی؟ حضرت شیما کہتی ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو وہ تو میرے ویر لگے، جن کا تم نام لے رہے ہو وہ تو میرے ویر لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا شیما پھر چل، ہاتھوں ہاتھ چلنا، ہمارے بندوں کو رہا کروا دے، ہمارے بندوں کو چھڑا دے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ نے آگے آگے چلی، پورا قبیلہ پیچھے پیچھے چل رہا۔ آج ایک بہن کو عزت اور وقار ملنے جا رہا۔ کہاں لوگ اپنی بہنوں کو مار دیا کرتے تھے، کہاں لوگ اپنی بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور کہاں آج بہن کو عزت اور وقار ملنے جا رہا ہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچی، ہر طرف دیکھا کہ ماحول ہی بدلا ہوا ہے، ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ وہ دور چلا گیا کہ جب لوگ راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب لوگ جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے، ارے وہ دور چلا گیا جب لوگ جو ہے وہ جملے کسا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب لوگ پتھر برسایا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب سجدے کی حالت میں اونٹ کی بھاری اوجریاں رکھی جاتی تھی۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ رب نے قرآن اتار دیا ہے اور رب نے فرما دیا تم اگر میرے محبوب سے بات کرنا چاہتے پہلے گھر جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ دو، پھر آ کر میرے محبوب سے بات کرنا۔ اور رب نے قرآن اتار دیا ہے، فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی نا، میں نے کوئی تمہارا عمل نہیں چھوڑنا، سارے عمل برباد کر دینے۔ حضرت شیما آئی جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماتے، دیکھا صحابہ ہر طرف پہرا دے رہے، آپ دروازے پر آئے، صحابہ کرام علیہ رضوان آگے تلواریں لے کر کھڑے تھے، حضرت شیما آگے گزرنے لگی، آگے جانے لگی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے روک لیا، فرمایا او باطن شین عورت اور زیادتی عورت رک جا، آگے بارگاہ رسالت، آگے بارگاہ رسالت ہے، آگے تو بغیر اجازت کی جبریل نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، آپ سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، باطن شین عورت رک جا، آگے بارگاہ رسالت ہے، کملی آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جاتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا، حضرت شیما نے ان کے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جھٹکا دیا اور جھٹکتے ہوئے فرمایا خلو سبیلی انا اختن پیچھے قوم، کہنے لگی اے میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ جب حضرت شیما نے یہ بات کہی نا، صحابہ کی پلکیں جھکی، نگاہیں جھک گئی۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر میرے آقا نے اپنی بہن کا استقبال کیا۔ دیکھو کہاں بہنوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کہاں بہنوں کو مارا جا رہا تھا، اور کہاں بہن کو یہ عزت اور وقار دیا جا رہا ہے۔ اور آج دیکھو بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے، کس لیے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھوں کو پیلا کرنا تھا، محنت اور مزدوری کی جا رہی ہے، اور جب بہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، رو رہا ہوتا ہے، ارے یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنی بہنوں کو مار دیا کرتے تھے، ارے یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنی بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بھائی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کل کو کوئی اس کا بہنوئی بنے، یہ تو لوگ اپنی بہنوں کو مار دیا کرتے تھے، اور آج یہ بھائی اپنی بہن کی رخصتی پر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اس کے دل میں بہن کے لیے اتنی محبت، اتنی الفت، اتنا پیار کس نے ڈالا؟ آمینہ کے لال۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنی بہن کا استقبال کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میری بہن کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیمات کرتی ہیں بھائی جان آج ایک کام پڑ گیا تھا، اس کام سے آئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بہن مجھے پیغام دے دیا ہوتا، میں کوئی صحابی بھیج دیتا تیرا کام کر دیتا۔ انہیں خود کیوں زحمت فرمائی؟ عرض کرتی ہیں بھائی جان کام ہی آج ایسا پڑ گیا تھا کہ آج مجھے خود ہی آنا پڑا۔ میرے آقا نے فرمایا میری بہن کیسے آنا ہوا، کیسے آئی ہے میری بہن آج میرے دوارے پر؟
یا رسول اللہ اے میرے بھائی آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے چند بندوں کو پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا، ان کو چھڑانے کے لیے آئے۔ میرے آقا نے فوراً حکم دے دیا، فرمایا میری بہن کے قبیلے کے جتنے بندے پکڑے ہوئے سب کو رہا کرو، سب کو رہا کرو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بھائیوں کے دوارے پر بہنیں آ جائے نا بھائی خالی ہاتھ، بھائی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ میرے آقا نے فوراً حکم دیا، فرمایا میری بہن کے قبیلے کے جتنے بندے پکڑے ہوئے سب کو رہا کر دو۔ اور میرے آقا نے پھر اپنی بہن کو جب رخصت کیا اللہ اکبر، تو میرے آقا نے اپنی بہن کو جوڑے بھی دیے اور گھوڑے بھی دیے اور اپنی بہن کو رخصت کیا اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حکم ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام آئے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کریں ٹھیک کرتے، آپ مختار ہیں، لیکن آج کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عرض یہ آج مجھ سے کچھ لیا بغیر کچھ لیے ان کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا، آج وجہ کیا بنی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ نے موقع ہی ایسا بن گیا تھا، آج بھائی کے دوارے پر بہن آ گئی تھی، اور جب بھائیوں کے دوارے پر بہنیں آ گئے بھائی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ آج میری بہن آ گئی تھی، اس لیے میں نے سارے قیدیوں کو بغیر کچھ لیے رہا کر دیا۔ دیکھو وہ لوگ کس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندھیرا ختم کر دیا، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت باسعادت پہنچ کی، ولادت سعادت کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام معجزات، وہ تمام کمالات جو رب تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو عطا فرمائے، وہ سارے معجزات، وہ سارے کمالات رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات اور کمالات سے نوازا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، کسی کے نام میں معجزہ، کسی کا کلام معجزہ، کسی کا دم معجزہ، کسی کا قدم معجزہ، کسی کا عصا معجزہ، کسی کا ید بیضا معجزہ، کسی کی نگاہ معجزہ، کسی کی دعا معجزہ، کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس 2 معجزے، کسی کے پاس 7 معجزے، کسی کے پاس 9 معجزے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ارے سراپا معجزہ بن کر آئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ارے قرآن کی تقریر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا، ارے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے آقا کا جاہ و جلال معجزہ، آپ کا جھنڈ و نوال معجزہ، آپ کا خط و خال معجزہ، آپ کا پال معجزہ، میرے آقا کا رخسار معجزہ، آپ کا کردار معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کی چال معجزہ، چہرہ بدخشاں معجزہ، زلف طوطا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیا معجزہ، لب لاڈلی معجزہ، خط مشکی معجزہ، زلف عنبری معجزہ، چشم نرگسی معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر پیاری پیاری دعا معجزہ، اور میرے آقا کی ہر ایک ادا معجزہ۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، اور معجزہ بن کر آیا ہمارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے ایسے معجزات سے نوازا۔ آپ کے معجزات میں سے چند معجزات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے آپ کی عطا اور سخاوت کے لحاظ سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آنے والا کبھی خالی نہیں گیا، کبھی خالی نہیں گیا۔ کوئی ٹڈو آئے تو صحیح، دل سے آئے تو صحیح، میرے آقا کے در پر آنے والا کبھی خالی نہیں لوٹا، کبھی خالی نہیں گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جو آیا میرے آقا نے اس کی جھولیاں ہی بھر دی، سبحان اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے والا اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صحابہ کی روایت کرتے ہیں، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ روایت، سب سے زیادہ مرغی
کیا جس صحابی سے ہے اس کا نام حضرت ابو ہریرہ کیا ہے؟ سارے بولے ذرا کیا ہے نام ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے صحابی ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ہمارے پاس ہی رہتے ہو, ہر روز ہمارے پاس ہی بیٹھے رہتے ہو, ایسا کیا کرو ایک دن چھوڑ کر آیا کرو محبت بڑھے گی. ایک دن چھوڑ کر آیا کرو محبت بڑھے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی, آپ الٹے قدم واپس جا رہے ہیں, ریورس الٹے قدم واپس جا رہے ہیں کہ اب ایک دن چھوڑ کر زیارت کرنے کے لیے آؤں گا, کیوں نہ جاتے جاتے سرکار کا دیدار ہی کرتا چلوں, سرکار کا وہ سونا سونا چہرہ ہی دیکھتا چلوں. واپس الٹے قدم جا رہے ہیں, واپس چلتے جا رہے ہیں کہ درمیان میں ایک ستون حائل ہو گئی. ستون حائل ہوا, تھوڑی سی دیر کے لیے سرکار کا دیدار نہ ہوا, آپ کا چہرہ نظر نہ آیا, آپ کا وہ چہرہ حضرت ابو ہریرہ کو نظر نہ آیا. آپ کا چہرے کی بات ایسی اللہ اکبر کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتا. ابو جہل جو تھا وہ روتا تھا پیٹتا تھا, کہتا تھا ان کا چہرہ نہ دیکھنا, جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے, انہی کا ہوتا ہے. امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر علامہ زرقانی المواہب کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ مدنی دور ہے, نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی بات کرنے لگا. اس کے بعد وہ میں حضرت ابو ہریرہ کی بات بیان کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام صبح سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے کر گئے, اور مدینے سے باہر ایک قافلہ آیا ہوا جن کے پاس چند اونٹ تھے. میرے آقا علیہ السلام کا گزر جب ان اونٹوں والوں کے پاس سے ہوا تو آپ کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. آپ ان کے قریب گئے اور فرمایا یہ اونٹ بیچنا ہے, یہ اونٹ بیچنا. انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا, لیکن جب سرکار کا رخ انور چہرہ پاک دیکھا کہنے لگے ہاں بیچنا بیچنا ہے. جیسے کسی نے کہا تھا میں دل بیچا, میں جگر بیچا, میں دل بیچا, میں جگر بیچا کہ سونا محمد آ جائے, نہیں میں اپنا سارا میں اپنا سارا گھر بیچا کہ سونا محمد آ جائے. انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا, لیکن آپ کا چہرہ پاک دیکھا کہنے لگے ہاں بیچنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سودا طے کیا. جب سودا طے ہو گیا آپ نے فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا, لہذا یہ اونٹ تمہارا لے کر چلا جاتا ہوں اور پیسے تمہیں بعد میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام جب اونٹ لے کر چلے, جب تک آپ ان کو نظر آتے رہے وہ آپ کی چال ہی دیکھتے رہے. جب آپ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, ابھی آپ اس میں باتیں کر رہے کہ یار ایک بندہ آیا, نہ ہم نے اس کا نام پوچھا, نہ پتہ پوچھا, نہ ایڈریس پوچھا, وہ بندہ آیا اور ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا. دیکھو اگر کوئی نقد سودا لے اس سے اس کا نام پتہ نہیں پوچھا جاتا, لیکن اگر کوئی ادھار سودا لے تو اس سے اس کا نام پتہ پوچھا جاتا. اب بولے پوچھا جاتا کہ اگر کوئی ادھار سودا لے تو اس سے اس کا نام پتہ پوچھا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ادھار سودا لے کر چلے گئے. اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یار وہ بندہ آیا, نہ ہم نے اس کا نام پوچھا, نہ پتہ پوچھا, نہ ایڈریس پوچھا, اور وہ بندہ آیا اسے اونٹ لے کر چلا گیا, اونٹ ہتھیار کر لے گیا. جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو آپس میں باتیں کر رہی, اور ایک نے بولا یار میں ان کا نام پتہ کیا پوچھا, میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا, وہ سونے اتنے تھے میں ان کا حسن ہی دیکھتا. سبحان اللہ, سونے اتنے تھے میں تو ان کا حسن ہی دیکھتا رہ گیا. دوسرا کہتے یار میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا, جب وہ باتیں کرتے تھے ان کے منہ سے ایک نور نکلتا تھا, ایک نور نکلتا تھا, اور اس نور کی چمک سامنے پہاڑوں پر پڑتی تھی, میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں ان کا نام پتہ کیا پوچھتا, ان کی آنکھیں اتنی سونی تھی میں تو آنکھوں میں ڈوب گیا. سبحان اللہ. کشتی نے کہا تھا کیا خوب سجن دیا اکھیاں, کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے, اور جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے, تو وجہ میرا محبوب نہیں کٹھا, اور جنہوں بیک کے چل شرماوے, ادھی رابطی دل چڑھ جاوے, جو رخ تو نکاب ہٹاوے, جو نکلے سیر کرن لو, جو نکلے سیر کرن لو, سارا گلشن سیس نواوے, نالے ترتی دکھ دکھ جاوے, جو رکھے ہاتھ پھٹا وچ, جو رکھے ہاتھ پھٹا وچ, ہاتھ پھٹا تو وٹ جاوے. نین نشیلے مست رسیلے, نین نشیلے مست رسیلے, وچ سونا کجل سہاوے,
پھرے تے ایک پیا چاپے جی میں کھانا کھل جاوے جی وہ کھولنے پیٹ زلفتے سبحان اللہ جی وہ کھولنے پیٹ زلفتے آتے رائی نہ کھل جاوے دھرتی بجلی ڈشک نہ مارے دھرتی بجلی ڈشک نہ مارے اے مطا بے ادبی ہو جاوے کھلن کو دینے مولے دنیا کھلن کو دینے مولے دنیا آتے کوئی فرلے ہی جان بچاوے کی اعجاز نظر وچ او تھی کی اعجاز نظر وچ او تھی اے جو آوے ویک جاوے جو آوے ویک جاوے علم خدا نے اینا دیتا علم خدا نے اینا دیتا آتے عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی گنتی عقل خدا نے اینی گنتی آتے علماں وچ نہ آوے اے توبہ توبہ حسن سجدہ توبہ توبہ حسن سجدہ توبہ توبہ حسن سجدہ آتے چاہنا چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماری آزم ایڈا آزم ایڈا آزم ایڈا سونا ماری میں سانو کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دیدار کی آمد آقا کی آمد سہنے کی آمد بہنے کی آمد آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ بندہ آیا اور ہم ان سے اونٹا تھیا کر لے گئے اونٹا تھیا کر لے گیا جب انہوں نے یہ بات کہی تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹا دیا خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہتی ہو یہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کہ وہ بندہ آیا اور اونٹا تھیا کر لے گیا اونٹ لے کر چلا گیا کہتی ہے آنا زامنتن دے سامانے جامانے کون میں کہتی ہے اگر اس نے پیسے نہ دیے پیسے میں دوں گی سبحان اللہ اس نے پیسے نہ دیے پیسے میں دوں گی انہوں نے کہا اچھا یہ بتا تو ان کو جانتی ہے تو ان کو جانتی ہے سنیے اس عورت کا جواب کہنے لگی جانتی میں نہیں سبحان اللہ جانتی میں انہوں نے کہا ہے نا کملی کملی نہ ہوئے تھے وہ کملی ہے جب تو ان کو جانتی نہیں ہے تو ان کی ضمانتیں کیوں دے رہی ہے ایک بندہ اگلے بندے کی ضمانت اس وقت دیتا ہے یار کہ جب اگلے بندے کو جانتا ہوں اور جاننے کے ساتھ ساتھ پہچانتا بھی ہوں یہ بندہ کیسے میں نے اس کی ضمانتیں نہیں ہے میں نے اس کی گاؤں والے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بندہ اگلے بندے کی ضمانت کیسے دیتا ہے کہ اگلے بندے کو جانتا اور جاننے کے ساتھ ساتھ پہچانتا بھی ہوں کہ یہ بندہ ہے کیسا انہوں نے کہا کملیے جب تو ان کو جانتی نہیں ہے تو ضمانتیں کیوں دے رہی ہے ضمانتیں کیوں دے رہی ہے سنیے اس عورت کا جواب کہنے لگی وہ سونے سبحان اللہ کہتی ہے وہ سونے اتنے تھے اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سبحان اللہ سلام نے پچھلے پیر اپنے صحابہ کو بھیجا اور فرمایا ان کی قیمت اور آپ نے ان کی ضیافت کے لیے کھجوریں بھجوائی صحابہ اکرام علیہ رضوان آئے نا تو یہ لوگ پوچھنے لگے یہ لوگ غیر مسلم تھے طارق بن عبداللہ اس قافلے کی صدارت کر رہا تھا امام حاکم مستدرک کے اندر علامہ زرقانی المواہب کے اندر بہت سارے محدثین نے یہ حدیث نقل کی صحابہ اکرام جب آئے نا یہ کہنے لگے کہتے ہیں یار یہ جو ہم سے اونٹ لے کر گئے بھلا یہ بتاؤ یہ ہے کون سونے چہرے والے یہ ہے کون تھے انہوں نے کہا یہ نبی آخر الزمان سلطان دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قافلہ اٹھا جا کر نبی کے قدموں میں بیٹھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ الٹے قدم واپس جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کر زیارت کرنے کے لیے آؤں گا واپس الٹے قدم جا رہے تھے کہ درمیان میں ایک سکون حائل ہو گیا تھوڑی سی دیر کے لیے سرکار کا رخ انور نظر نہ آیا تھوڑی سی دیر کے لیے سرکار کا وہ نورانی چہرہ نظر نہ آیا حضرت ابو ہریرہ دوڑ کر قدموں میں آ گیا دوڑ کر قدموں میں آ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹ نہیں لگا سبحان اللہ کیا سے بولتے نظر سبحان اللہ سبحان اللہ کے ملاد میں بیٹھے ذرا مسکرا کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے یا رسول اللہ آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں میرا دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنے والے صحابی سب سے زیادہ روایتیں حضرت سے سب سے زیادہ روایت ہوا کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظے کا مسئلہ تھا یہ باتیں سنتے تھے بھول
جاتے تھے. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں سنتا ہوں, آپ کے ارشادات سنتا ہوں, بھول جاتا ہوں, کچھ عطا فرما دیجیے. صحابہ جانتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, کہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہوئے, تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. آج کوئی بڑا جو مرضی کہتا رہے, ہم نے صحابہ کو دیکھ رہے, کسی مولوی کے پیچھے لگ کے ہمیں اپنا ایمان برباد نہیں کر لینا. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے ہمارے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, قرآن اور حدیث کیا بیان کرتا ہے. کسی مولانے کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان برباد نہیں کر لینا چاہیے. یہ ایمان کوئی سگریٹ نہیں ہے کہ رات جاتے مسافر کو بندہ دے دے, کوئی نسوار کی بیڑی نہیں کہ رات جاتے مسافر کو بندہ دے دے. یہ ایمان ہے, ایمان سب سے زیادہ قیمتی شے دنیا میں ایمان ہے, ایمان ایمان. حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے در سے بڑی باتیں سنتا ہوں, آپ کے ارشادات سنتا ہوں, بھول جاتا ہوں, کچھ عطا فرما دیجئے, کچھ عطا فرما دیجئے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ جا کے رب سے مانگ, مجھ سے مانگنے آ گیا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا ابو ہریرہ آگے ہمارے در پر, اور ہمارے در پر آنے والا تو کبھی خالی گیا ہی نہیں, کبھی خالی گیا ہی نہیں. فرمایا ابو ہریرہ وہ بسط ردا کا یا ابا ہریرہ, فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. ابو ہریرہ دیکھ کیا رہا ہے, فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا. وہ بسط ردا کا یا ابا ہریرہ, فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. میرے آقا نے دب بری اور چادر بچھا. فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لے, چادر کو سمیٹ لیا. فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لے, سینے سے لگا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر سمیٹی, سینے سے لگا لی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد آج تک کوئی بات بھول رہی نہیں. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, کہ ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ جتنی باتیں سنتے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنتے, جا کر اپنی ماں کو سنایا کرتے. اور حضرت ابو ہریرہ کو دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ تھا, اور وہ بھی ماں کا. اور حضرت ابو ہریرہ کو تو کوئی اور بات آتی ہی نہیں تھی. جب بھی بات کرتے تو سرکار کی بات کیا کرتے تھے. ایک دن والدہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور والدہ کے سامنے بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یار ہے. اچھا درود پاک پڑھیے. اللہ 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 اللہ. صحابی اتنی زیادہ روایات سنتے, جا کر اپنی ماں کو سنایا کرتے تھے. اور دنیا میں صرف ان کا ایک ہی رشتہ تھا, وہ بھی ماں کا رشتہ, اور ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی. ایک دن ہوا کیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اپنی ماں کے سامنے بیٹھے بیان کر رہے تھے کہ آج میرے آقا نے یہ فرمایا, آج میرے آقا نے یوں یوں ارشاد فرمایا. باتیں کر رہے تھے کہ ماں کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا, ایسی بات نکلی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شایع نشان نہ تھی. گستاخی والی بات ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ماں اگرچہ تو میری ماں ہے, تیرے جیسی کروڑوں مائیں بھی ہوں نبی کے قدموں پر بات. سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد گھر سے باہر نکل پڑے, اور جب گھر سے باہر نکلے قدم ڈگمگانے لگے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے کہ دنیا میں آج ایک ہی رشتہ تھا ماں کا, آج وہ بھی ختم کر دیا, آج وہ بھی جاتا رہا. قدم ڈگمگا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے کہ دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا ماں کا, آج اس کو بھی میں نے ختم کر دیا. پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ آج ان کی بارگاہ میں جانا. ساری پریشانیوں کو دور کر دینے والے ہیں, سارے غموں کو دور فرما دینے والے, کیوں نہ ان کی بارگاہ میں چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے اپنے غلام کو آتے ہوئے دیکھا, فرمایا ابو ہریرہ بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے, آج روتے ہوئے میرے پاس آ رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعائے ہدایت کر دیجیے، میری ماں کے لیے دعائے ہدایت فرما دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی ہے نا، سنی ہے، گھر کی طرف دوڑ پڑے، گھر کی طرف تیز تیز چلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، کہنے لگے ابو ہریرہ آج تک اتنا تیز نہیں چلتے دیکھا، آج تک اتنا تیز دوڑتے نہیں دیکھا جتنا تیز آج دوڑتے جا رہے ہو، آج ہوا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج ہی تو دیکھنا ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج تو میں نے دیکھنا ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اندر والدہ غسل کر رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی بیٹا ابو ہریرہ آتی ہوں، بیٹا ابو ہریرہ آتی ہوں۔ ماں کے لفظوں میں چاشنی دیکھ کر سمجھ گئے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑے ناز سے جب دعائے محمد۔ والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، والدہ دروازے پر آئی، والدہ دروازے کی کنڈی کھول رہی تھی اور کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی عطا اور ایسی سخاوت عطا فرمائی کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں اپنے بیان کو اسی پر موقوف کروں گا، پیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پیارے محترم اسلام، میرا آخری پیغام، وہ پیغام یہ ہے، آج ہم محفل میلاد منا رہے ہیں۔ محفل میلاد مستحب عمل ہے، اس کا کرنا سننا سنانا داعی سے نجات ہے۔ دیکھیں ہماری مسجد الحمدللہ کس طرح بھری ہوئی، لیکن کاش جب اسی مسجد میں مؤذن کھڑا ہو کر یہ ندا دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کا رخ کریں، آ جائیں مسجد میں اور اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ آج دیکھیں ہم لوگ پریشان ہیں، پیر صاحب کے پاس دنیا جاتی ہوگی، لوگ کہتے ہوں گے پیر صاحب کوئی تعویذ دے دیں۔ باپ اولاد کے لیے تعویذ لے رہا ہے کہ میری اولاد کہاں نہیں مانتی، بیٹے کو کہتا ہوں ادھر جاؤ، ادھر جاتا ہے، بیٹے کو کہتا ہوں یہ کام کر دے، وہ کہتا ہے ابا تیرے تے کام ہی نہیں مکتے، میں تیرے کام نہیں کر دے رہے ہیں۔ اولاد کہاں نہیں مان رہے، بیٹے کو کہوں یوں کرتا ہوں میں، اس میں ہماری اپنی خرابی، ہماری اپنی خرابی ہے۔ ارے جب ہم رب کا حکم نہیں مانتے، ہمارا بیٹا ہمارا حکم کیسے مان لے گا؟ رب فرما رہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ہم رب کا حکم نہیں مان رہے، ہمارا بیٹا ہمارا حکم کیسے مان لے گا؟ آج دیکھیں طرح طرح کی پریشانیاں، گھریلو لاچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بے اوقاتیاں، نہ جانے کس کس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام کی سوچ یہی فکر الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ آؤ پیارے محترم اسلام بھائیو، محفل میلاد کو ہم مناتے ہیں، آؤ اللہ کے گھر میں بھی پانچوں وقت حاضری دیا کریں اور اپنے سروں طرف کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔